میرے اللہ تیرا شکر ہے تو نے کیا احسان، اتنا پیارا ہم پہ اتارا تو نے یہ قرآن۔ آؤ اس کو کھول کے دیکھیں کیا لکھا ہے اس میں، میری باتیں تیری باتیں ہم سب کی ہے باتیں، ان باتوں کو پڑھ اور لکھ کر پہلے ہم سمجھیں گے، پھر ہم ان کو یاد کریں گے، ان پہ عمل کریں گے۔ میرے اللہ تیرا شکر ہے تو نے کیا احسان، اتنا پیارا ہم پہ اتارا تو نے یہ قرآن۔ میرے اللہ تیرا شکر ہے تو نے کیا احسان، اتنا پیارا ہم پہ اتارا تو نے یہ قرآن۔ نونہالو، ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو کہ اللہ کے بڑے ہی پیارے نبی ہیں اور تمام انبیاء کے باپ بھی ہیں، ان کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ، ہم لوگ یہ مانتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ یہ بات غلط نہیں ہے چونکہ آپ ایسا کہتے ہیں، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے میں دیکھوں کہ جب سب لوگ مر جائیں گے اور ان کا جو قبر میں چلے جائیں گے اور ان کا جسم گل جائے گا، ختم ہو جائے گا، پھر کیسے وہ زندہ ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے ابراہیم، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ ایسا کرو کہ جو ہے نا 4 پرندے لے لو، کوئی سے بھی، مرغی، مور، بگلا، چڑیا، کبوتر، طوطا اور مرغا، عقاب، چیل، اتنے زیادہ پرندے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 4 کوئی سے بھی پرندے لے لو اور ان پرندوں کو اپنے پاس رکھو، ان کو اپنا دوست بنا لو۔ جب ہم بہت عرصے تک کوئی اپنے پاس جانور رکھتے ہیں یا کوئی پرندہ رکھتے ہیں تو ہماری اس سے دوستی ہو جاتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان پرندوں کو اپنے پاس رکھو اور ان کو دوست بنا لو۔ اس کے بعد جب تمہاری ان سے دوستی ہو جائے تو تم ایسا کرو کہ ان پرندوں کو ذبح کر دو، اور جب انہیں ذبح کر دو تو ان کے سارے ٹکڑے آپس میں ملا کر اور ان کے حصے کر لو، 4 حصے یا 5 حصے، یعنی کہ ایک جیسے پرندہ نہیں ہونے چاہیے، سب الگ، ہر پرندہ الگ الگ ہونا چاہیے، اور ان کے حصے آپس میں ملا کے اور انہیں ان کے 4 یا 5 حصے کر لو، اور پھر اس کے بعد ان حصوں کو 4 الگ الگ پہاڑوں پہ رکھ دو، یعنی کہ کسی پرندے کا پنجہ، کسی کے پر، کسی کا سر، کسی کا دھڑ، یہ سارے ایک دوسرے پہ مکس کر کے ملا کے الگ الگ 4 پہاڑوں پہ رکھ دو، اور پھر اس کے بعد تم ان پرندوں کو آواز دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، 4 پرندے لیے۔ اب وہ کون کون سے پرندے تھے یہ نہیں ہمیں معلوم، کوئی سے بھی 4 پرندے تھے، ان کو اپنے ساتھ رکھا، ان سے دوستی کی، اس کے بعد انہیں ذبح کیا، پھر ان کے ٹکڑے کیے، پھر انہیں پہاڑ پر رکھا، پھر انہوں نے پہاڑوں سے دور کھڑے ہو کے پرندوں کو آواز دی، 4 پرندے دوبارہ سے بن کے حضرت ابراہیم کی طرف اڑتے ہوئے چلے آئے۔ کتنی حیرانی کی بات ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے ہی میں قیامت کے دن تمام انسانوں کو زندہ کروں گا۔ حضرت ابراہیم نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ دکھایا، اور ہمیں آپ قیامت کے دن اچھی جگہ پہ رکھنا، آپ تو سب کام کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو تو اللہ نے ایسا دکھایا، اسے کہتے ہیں بعث بعد الموت۔ بعث بعد الموت، یاد کر لیا یہ لفظ؟ اس کا مطلب ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، دفن ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اسے دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور وہ دوبارہ ایک ہی دفعہ زندہ ہوگا، اور وہ قیامت کے دن۔ قیامت کے دن جیسے ہمارا رزلٹ ڈے ہوتا ہے نا، ویسے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا رزلٹ بتائیں گے، جو بھی ہم کام کرتے رہے، جو کر رہے ہیں، اس کا ہمیں نتیجہ ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہمیں زندہ کریں گے،
پھر جیسے اسکول میں سب اکٹھے ہوتے ہیں ویسے سب لوگ اکٹھے ہوں گے، سب کا ایک ایک کر کے نام لیا جائے گا، جنہوں نے اچھا کام کیا ہوگا انہیں انعام ملیں گے، ان کی پوزیشنز آئیں گی، جنہوں نے برا کام کیا ہوگا ان کو سزا ملے گی۔ اور اس دن کو کہتے ہیں قیامت کا دن۔ بہت زیادہ نام ہے اس کے قرآن میں، قیامت، قیامہ ہے، غاشیہ ہے، حاقہ ہے، تغابن ہے، آزفہ ہے، یہ سارے نام اللہ تعالیٰ نے قیامت کے ہمیں بتائیں۔ اور ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں نا، یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کے پاس ریکارڈ ہو رہے ہیں، سب کے سب قیامت والے دن ہمارے سامنے، ایسے جیسے ہم کوئی فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، ایسے ہمارے سامنے چل رہے ہوں گے، ہمیں سب نظر آ رہا ہوگا، اچھا یہاں پہ ہم نے یہ کام کیا تھا، یہاں پہ ہم نے چپکے سے کسی کی چیز اٹھا لی تھی، ہم نے یہاں چھوٹا سا جھوٹ بول دیا تھا، یہاں پہ چلتے ہوئے ہم نے کسی کے آگے اپنی ٹانگ کر دی تھی اور وہ گر گیا تھا، سب چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آ رہی ہوں گی۔ تو اگر ہم یہ بات یاد رکھیں نا کہ قیامت کے دن ہمیں دوبارہ یہ سب دیکھنا ہوگا، تو ہم ان کاموں سے بچ کے رہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ شاباش میرے اللہ تیرا شکر ہے تو نے کیا احسان، اتنا پیارا ہم پہ اتارا تو نے یہ قرآن۔